اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ اگر مغرب کی ترقی کے باطن میں جھانک کر دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو تو دیکھو اس کے پیچھے بھی قرآن کے اصول کار فرما ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے قرآن سے مادی ترقی حاصل کرنی تھی تو وہ انہوں نے لے لی۔ مسلمان نے مادی ترقی حاصل کرنی تھی اور قرآن سے روحانی ترقی حاصل کرنی تھی۔ قرآن سے اس نے زندگی کی زیب و زینت بھی لینی تھی اور قرآن سے آخرت کا جمال بھی حاصل کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو پھینک دیا اور نتیجہ کیا ہوا نہ زندگی کا جمال نصیب ہوا نہ آخرت کا حسن عطا ہوا۔ قرآن انسان کو کھڑا کرتا ہے، انسان کو عروج دیتا ہے، انسان کو اس کی ذات سے ملواتا ہے، خودی کا تعقل دیتا ہے، اس کی ذات سے اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو مقصد زندگی بتاتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا اسلوب بتاتا ہے، اس کو معاد اور آخرت کی زندگی کے بارے بتاتا ہے کہ یہاں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، وہاں جانے کا راستہ کیا ہے۔ قرآن اس کو مکمل، کامل اور اکمل زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن انسان نے قرآن سے زندگی تلاش ہی نہیں کی اور اس سے زندگی حاصل ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، حامل قرآن و بے ذوق طلب، اقبال کا ذرا لہجہ دیکھیے، حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اقبال کہتے ہیں افسوس ہے یہ قوم حامل قرآن ہے لیکن بے ذوق طلب، لیکن اس ذخیرے سے حاصل کچھ نہیں کر رہی، حتیٰ کہ اس کو طلب بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے دیکھوں تو صحیح یہ جو خزانہ پڑا اس میں میرے لیے کیا ہے۔ کہا عجیب بات ہے، بھوکا بھی ہو، پیاس سے تڑپ بھی رہا ہو اور اس کے پاس میٹھا چشمہ بھی بہہ رہا ہو، لیکن وہ ادھر رخ نہ کرے اور گندے نالے پر بیٹھ کر چلو بھر بھر کے پی رہا ہو، تو اب یہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے میں بیمار کیسے ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے افسوس یہ ہے چشمہ شیریں قرآن کی شکل میں موجود ہے لیکن یہ پتہ نہیں زندگی کا جمال کہاں ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ اس کا ذوق طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ذوق طلب جس کا ہوگا وہ ضرور اس سے کچھ حاصل کر لے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لے گا، اور اس نے بھی تو اپنی ضرورت کے مطابق جو حاصل کرنا چاہا وہ کر ہی لیا۔ جو اس کی طلب تھی قرآن سے اس نے وہ لے ہی لی، لیکن اگر قرآن سے زندگی کا اسلوب سیکھنا چاہتا تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ زندگی کا اسلوب اور زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن انسان کو دیتا ہے۔ قرآن یقین کا نور دیتا ہے، اور ہمارا بہت بڑا مرض ضعف الاعتقادی ہے۔ ضعف الاعتقادی قوموں کو کبھی بھی نہیں اٹھنے دیتی، اور دوسرا ان کے نظریات کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ جن لوگوں کے زیر اثر ہوں گے ان لوگوں کے نظریات کے حامل ہوں گے اور وہ قوم ہی نہیں بن سکیں گے۔ اور نتیجہ کیا کہ ایک علاقے کا اسلام دوسرے علاقے کے اسلام سے نہیں ملتا، ایک پیر خانے کا اسلام دوسرے پیر خانے کے اسلام سے نہیں جڑا ہوا، ایک تنظیم کا اسلام دوسری تنظیم کے اسلام سے نہیں جڑا ہوا، تو یہ سارے اسلام سینکڑوں ہزاروں کی شکل کے اندر جو نشو و نما پا رہے ہیں، تو یہ جتنے مرضی اوپر چلے جائیں نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ نتیجہ خیز تب ہوں گے جب ماخذ ایک ہوگا، وہ قرآن مجید ہوگا۔ تو قرآن مجید سے جڑنا، قرآن مجید سے وابستہ ہونا، دل بستگی تعلق کے خاطر آپ کو وحدت فکر کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور وحدت فکر وحدت امت کا ذریعہ بنتا ہے، اور وحدت امت ہی پھر غلبہ امت کی ضمانت بنتا ہے۔ اس لیے اس امت کو قرآن پہ ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس امت کے دردوں کا کوئی مداوع نہیں ہے اور دکھوں کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ، اور جس نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کی اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ قرآن سے روشنی لے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو جس نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے راستہ تلاش کیا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو گمراہ کر